السلام علیکم۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں۔ شامل کرتے ہیں آج کی سب سے پہلی خبر۔ کیا 1000 کا نوٹ جاری کیا جا رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر 1000 کے نوٹ کی تصویر بڑے پیمانے پر شیئر کی جا رہی ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب 1000 کا نوٹ جاری کرنے جا رہا ہے۔ سعودی مالیاتی اتھارٹی سامہ وضاحتی اعلامیہ جاری کرتے ہوئے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ سامہ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر 1000 کا نوٹ شیئر کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حکومت اس طرح کا کوئی نوٹ جاری کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ بے بنیاد خبروں پر توجہ نہ دی جائے۔ صارفین کو چاہیے کہ مستند خبروں کے لیے آفیشل ذرائع سے رجوع کریں۔ سعودی لڑکی زخمی۔ سعودی لڑکی اور اس کی سہیلی کار الٹنے پر زخمی ہو گئیں۔ متعلقہ اداروں نے زخمی لڑکیوں کو علاج کے لیے کنگ ہسپتال باہا میں داخل کرا دیا۔ الحسا میں حادثہ، 5 ہلاک 6 زخمی۔ الحسا کی الجشا کبری کے نزدیک العقیل روڈ پر 2 گاڑیوں میں تصادم کے باعث 5 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ ان میں سے 4 کی حالت نازک ہے۔ زخمیوں کو کمشنری کے ہسپتالوں میں داخل کروا دیا گیا۔ انتہائی زخمیوں کو کنگ فہد ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ طبیب کے انتقال پر کریا جنازے میں شامل۔ قسیم ریجن کے الشنایا کریا کے باشندوں نے 16 برس تک انتہائی اخلاص اور تنہائی سے خدمت کرنے والے مصری طبیب کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے مصری طبیب حشام کی تدفین اپنے کریا میں کی اور اس کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کے لیے سکندریہ باقاعدہ ایک وفد بھیجا۔ کریا کے ایک باشندے عبدالرحمن الخلیفہ نے بتایا کہ مصری ڈاکٹر حشام کو پورے کریا میں بھائی کی حیثیت حاصل تھی۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ مریضوں کا طبی معائنہ کرتے تھے بلکہ رابطے کر کے ان کی خیر وافیت بھی دریافت کرتے رہتے تھے۔ ان کے جنازے میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے اور ان کی تدفین کی کارروائی ہر ایک نے اپنا حصہ ادا کرنے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے مصری طبیب کے نام سے سعودی عرب میں 3 اوقاف قائم کیے، ان میں سے ایک تحفیظ قرآن اور دوسرا جعلیات کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ مصری طبیب دل کا مریض ہونے کے باوجود روزانہ 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتا تھا۔ سود پر قرضہ لینا گناہ ہے، شیخ الششری۔ علماء بورڈ کے رکن شیخ نے بتایا ہے کہ سود پر قرض لینا بڑا گناہ ہے، یہ بڑی منحوسیت ہے۔ سود پر قرض لینے والا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، سود پر قرضہ لینے کو حرام سمجھے، اس پر ندامت کا اظہار کرے، سود کے برابر صدقے کے اہتمام کرے، سود پر لیا گیا قرضہ ادا کرے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ فلاحی انجمنوں کو ادا شدہ فیس کی واپسی شروع۔ سعودی وزارت محنت و سماجی بہبود نے بتایا ہے کہ فلاحی انجمنوں کو ان کے غیر ملکی ملازمین کی ادا شدہ فیس کی واپسی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ فلاحی انجمنیں اپنے یہاں کام کرنے والے غیر ملکیوں کی جانب سے ادا کی جانے والی فیسیں واپس لینے کے سلسلے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ یہ بھی لگتا ہے کہ بہت ساری انجمنوں کو اس کا علم ہی نہیں کہ انہیں ادا شدہ فیسیں واپس لینے کا حق حاصل ہے۔ کئی انجمنیں اس حوالے سے خدشات کا بھی شکار ہیں، بعض پابندیوں کو دیکھتے ہوئے خاموشی میں عافیت محسوس کر رہی ہیں۔ یہ باتیں الخبر میں مکتب العمل کے ڈائریکٹر منصور آل بن علی نے عکاظ اخبار سے گفتگو میں بتائیں۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ 2018 کے آغاز سے لے کر اب تک فلاحی انجمنوں نے اپنے غیر ملکی ملازمین کی جو فیسیں ادا کی تھیں انہیں واپس کرنے کا اعلان کئی بار کیا جا چکا ہے۔ سکاکا میں زیتون میلے کی مقبولیت۔ سکاکا میں زیتون کے بین الاقوامی میلے میں 1 لاکھ لیٹر زیتون کا تیل اور 15,000 کلو زیتون فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسے خلیجی ممالک میں زیتون کے سب سے بڑے میلے کا اعزاز حاصل ہے۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی نیز خلیجی ممالکوں کے باشندے بھی زیتون میلے پہنچے ہوئے ہیں۔ بیٹی کی موت کے 4 گھنٹے بعد باپ کا انتقال۔ قسیم بیٹی کی موت کے 4 گھنٹے بعد سعودی باپ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بیٹی اور باپ کے موت کی واقعے کی خبر قسیم ریجن میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر کس و ناکس نے اس پر رنج و ملال کا اظہار کیا۔ تفصیلات کے مطابق قسیم کے شہری محمد عبداللہ الجعید نے بتایا کہ اس کی بہن کا انتقال ہوا اور اس کے ٹھیک 4 گھنٹے بعد ابا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ الجعیدان نے بتایا کہ اس کی بہن حالہ والد سے غیر معمولی پیار کرتی تھی، وہ بھی اسے ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ بیٹی اپنی تکلیف باپ سے چھپائے ہوئے تھی تاکہ انہیں دکھ نہ ہو۔ وہ 1 ہفتے قبل حالت دگرگوں ہو جانے پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ باپ اپنی بیٹی کو درد تو الم کی حالت میں دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ جمعہ سے قبل بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ باپ کو پتہ چلا تو وہ بے حد غمگین ہو گئے اور روتے رہے اور انہیں اثر کے بعد دل کا دورہ پڑا جس سے ان کے ڈیتھ ہو گئی۔ دونوں کی قبریں برابر میں بنائی گئی ہیں۔
लड़की ने प्लम्बिंग और तामीराती सामान की दुकान खोल ली। इन दिनों सऊदी अरब में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। इसी जमाने में एक सऊदी लड़की ने प्लम्बिंग और तामीराती सामान की दुकान दमाम में खोलकर तमाम सऊदी नौजवानों को चैलेंज दे दिया। पाकिस्तानी नौजवान सऊदी अकाल तैयार करने में माहिर। पाकिस्तानी नौजवान जाकिर ने सऊदी अकाल की तैयारी में कमाल पैदा करके सऊदियों के दिल जीत लिए। जाकिर कई बरस कबल मुलाजमत के घर से मुल्क आया था। अब उसने अकाल और अरबी रुमाल तैयार करने में कमाल पैदा कर लिया है। जर्मन कंपनी में मुलाजमत छोड़कर अकाल सादी को अपना हुनर बना लिया। जाकिर का कहना है कि वो दस्तखार खानदान से वाबस्ता है। मुमलिकत आते वक्त मुख्तलिफ किस्म के धागे भी लाया था। उसने बताया कि सऊदी अरब में मर्द हजरात अकाल इस्तेमाल करते हैं, इसे बेहद अहमियत दी जाती है। ताइफ में गाड़ियों के मरकज में आतिशबाजी। ताइफ में शोरूम के इलाके में गाड़ियों के पुर्जे निकाल कर फरोख्त करने वाले मरकज में जुमा को आग लग गई। शहरी दफा के एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। महकमा शहरी दफा का कहना था आतिशबाजी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता एक शख्स झुलस गया था, उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल दाखिल कर दिया गया है। अगर आप लिफ्ट में फंस जाएं तो लिफ्ट पर फंस जाने की सूरत में क्या करें? अक्सर अफराद लिफ्ट से खौफ खाते हैं, इसी वजह से उनको या तो ऊंचाई से डर लगता है या किसी जगह फंस जाने से डरते हैं। बाज़ औक़ात बिजली कट जाने या फनी खराबी की सूरत में लिफ्ट रुक जाती है और लोग उसमें फंस जाते हैं। ऐसे में फ़ौरन जहन में ज़िंदगी और मौत का खौफ उठ खड़ा होता है। अगर ज़्यादा देर लिफ्ट में फंसे रहें तो ऑक्सीजन से कमी से मौत वाक़या भी हो जाती है। तो ऐसी सूरत में अपने आप को पुरस्कून रखने की कोशिश करें। अगर लिफ्ट में फंस जाएं तो पहले गहरी सांस लें और फिर अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च ऑन कर दें। रोशनी का एहसास को घबराहट को कम करने में मदद देता है। अपने मोबाइल की बैटरी ज़रूर चेक कर लें। अगर बैटरी कम हो तो गैर ज़रूरी जो लाइट ऑन करने से इज्तनाब करें। तो ये थी हमारी आज तक की ताज़ा तरीन बुलेटिन। आपसे मिलेंगे एक नए न्यूज़ बुलेटिन के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।